اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحمید والقرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربکم ادعونی استجب لکم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی خدمت میں مسلسل ماہ مبارک رمضان اور شرائط قبولیت دعا، آداب دعا، اور پھر کل کے ایپیسوڈ میں جو آپ کی خدمت میں مقبول دعا کے حوالے سے امیر المؤمنین کا ایک قول اور امیر المؤمنین کی بتائی ہوئی شرائط آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آج وہ مرحلہ کہ جیسے میں نے کل ذکر کیا کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیا دعا کی جائے، یا یوں کہوں کہ سب سے پہلے کون سا مرحلہ طے کیا جائے، کون سے مرحلے پر کون سی دعا پروردگار عالم کے حضور کی جائے۔ تو جو سب سے پہلا مرحلہ ائمہ معصومین کے اقوال کے ذیل میں علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے مغفرت کی، اپنے گناہوں کے مغفرت کی دعا پروردگار عالم سے کی جائے، یعنی پروردگار عالم کے حضور توبہ کی جائے۔ جیسا کہ میں نے آداب دعا کے اندر آپ کو ایک آداب بتایا تھا کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، یعنی خدا کی بارگاہ میں، خدا کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، اور ان اقرار کرنے کے بعد ان گناہوں کی توبہ پروردگار عالم سے حاصل کرنا۔ اس لیے کہ گناہ، سادہ سا جملہ کہوں کہ ایک گناہ انسان کی دعا کو خدا تک پہنچانے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، یعنی گناہ رکاوٹ ہے کہ دعا خدا تک پہنچے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ کہ جو خدا کی بارگاہ میں دعا کا ہے کہ کیا دعا کی جائے، وہ ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا۔ دوسرا مرحلہ اور جو سب سے امپورٹنٹ، جو سب سے اہمیت کا حامل ہے، وہ ہے حضرت امام زمانہ اجر اللہ فرجہ الشریف کے لیے پروردگار عالم کے حضور دعا کرنا، امام زمانہ کی سلامتی کے لیے، امام زمانہ کے ظہور کے لیے، اور زمانہ رجعت میں امام کے ساتھ شامل ہونے کی دعا کرنا۔ یعنی جو رجعت کا زمانہ ہے، اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے یہ دعا کریں کہ پروردگار عالم میرے جو تمام مرحومین اس دنیا سے چلے گئے، اور میں خود زمانہ رجعت میں ہمیں پروردگار عالم کی صدا پہ لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی دوسرا جو مرحلہ کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیا دعا کی جائے، تو اس میں سے دوسرا کیا ہے کہ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ تیسرا جو بیان کیا، کہا اپنے والدین کے لیے دعا کرنا، اپنے والدین کی سلامتی کے لیے دعا کرنا۔ اور اگر اس دنیا فانی سے کوچ کر کے دنیا بقا کی طرف منتقل ہو چکے ہیں تو ان کی شفاعت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کے معافی کے لیے پروردگار عالم کے حضور دعا کرنا۔ یہ اسٹیپس ہیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کس طریقے سے دعا کی جائے۔ پہلے کون سی دعا کی جائے؟ پہلے، دوسرے، تیسرے نمبر پہ والدین کے لیے دعا کی جائے۔ چوتھا مرحلہ جو ہے، 5 مراحل ہے، جس میں جو چوتھا مرحلہ کہ جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی جائے وہ ہے اپنے عزیز و اقارب اور اپنے تمام مؤمنین بھائیوں کے لیے، اپنے تمام مؤمنین کے لیے، علی کے چاہنے والوں کے لیے، ائمہ معصومین کی ولایت پہ اعتقاد رکھنے والوں کے لیے پروردگار عالم کے حضور دعا کی جائے۔ اور خاص میں پھر آج ذکر کروں کہ آیت اللہ تقی بہجت گئی، آغا تقی بہجت اللہ مقامہ نے یہ جملہ کہا کہ اپنے شہدائے ملت جعفریہ جو آپ کے شہید ہیں ان کے حق میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ یعنی چوتھا جو ہدف ہے، چوتھا جو قسم ہے کہ کیا دعا کی جائے، وہ یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب اور اپنے شہداء کے لیے خدا کے حضور دعا کی جائے۔ پانچواں، پھر اپنے لیے دعا کی جائے۔ انسان یعنی سب سے آخر میں اپنے آپ کو رکھے۔ اب ہر بندے کے ذہن میں، ہر سننے والے کے ذہن میں سوال ہوگا کہ دعا میں کر رہا ہوں مگر پہلے یہ مراحل طے کروں اور پھر اپنے آخر میں دعا کروں، پتہ نہیں میری آخر میں جو دعا کی گئی ہے وہ پروردگار عالم کے حضور تک پہنچے گی بھی یا نہیں پہنچے گی۔ تو جو سب سے آخر میں اپنے لیے دعا کر رہا ہے وہ دعا پروردگار عالم کے حضور سب سے پہلے پہنچے گی۔ اور یہ میں نہیں، خود جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس بات کو بیان کیا کہ جب حضرت امام حسن علیہ السلام جناب فاطمہ کے حجرے کے باہر کھڑے ہوئے تھے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ دعا فرما رہی تھی نماز کے بعد،
تو امام حسن کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ میری ماں بہرا پروردگار عالم کے حضور دعا کر رہی، اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے شیعان علی کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اپنی ماں خدیجہ الکبریٰ کے لیے، اور اپنے تمام اہل و عیال کے لیے۔ مگر بی بی نے کہیں پر بھی نہ اپنے لیے دعا طلب کی پروردگار عالم سے، نہ اپنے بچے حسن و حسین کے لیے دعا طلب کی۔ بس بی بی دعا کر رہی تھی، جیسے ہی دعا تمام ہوئی، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جناب زہرا کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، اماں میں نے کب سے سنا کہ آپ دعا کر رہی ہیں، مگر اس دعا میں آپ نے نہ میرا ذکر کیا، نہ میرے بھائی حسین کا ذکر کیا، نہ میرے بابا علی ابن ابی طالب کا ذکر کیا، نہ ہی آپ نے خود اپنا ذکر کیا۔ تو میری بیوی نے جو جملہ فرمایا، قیامت کا جملہ ہے، اگر میرے سامعین اس جملے پر غور کریں کہ بیوی نے کہا کہ پروردگار عالم میرے دل کے حال کو جانتا ہے، کہ میں نے عزیز و اقارب کے لیے دعا کی ہے، اس کریم کی کرامت یہ ہے، اس کا کریم ہونا اس طریقے سے ہے کہ وہ سب سے پہلے ان تمام دعاؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری حاجات کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی بیوی سکھا رہی ہیں، امام حسن وقت کا امام ہے میرا مولا، امام حسین وقت کا امام ہے، جناب سیدہ صاحب شریعت ہے، مگر کیا ہے کہ بیوی ہم تک بات پہنچا رہی ہیں، اپنے شیعان علی تک یہ بات پہنچا رہی ہیں کہ دعا کس طریقے سے کرنی۔ تو میں پھر اپنے سامعین کی خدمت میں ایک دفعہ ریپیٹ کروں بات کو کہ پہلا مرحلہ کیا ہونا چاہیے، تاکہ سب کے بعد ذہن میں یہ بات روشن ہو جائے اور واضح ہو جائے کہ سب سے پہلا اپنے گناہوں کی مغفرت پروردگار عالم سے طلب کریں، دوسرا امام زمانہ اجر اللہ فرجہ الشریف کی سلامتی کے لیے دعا، تیسرا اپنے والدین کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے، دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں تو ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کے گناہوں کی معافی کے لیے، چوتھا مرحلہ اپنے عزیز و اقارب، اپنے مومنین، اپنے شیعان علی، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، اور پھر پانچویں مرحلے پر اپنے آپ کے لیے خدا کے حضور دعا کریں۔ جب آپ اس طریقے سے پروردگار عالم کے حضور دعا کریں گے، پروردگار عالم حتماً اس دعا کو قبول کرے گا، مگر بحق محمد و آل محمد، اور ان تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میں نے اس سے قبل تمام دروس میں آپ کی خدمت میں بیان کیے، ان تمام آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ بس سامعین کرام، آج کا موضوع یہیں تمام ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرے سننے والے جنہوں نے مجھے سنا، جنہوں نے مجھے سماعت فرمایا اور ان موضوعات کو سنا، ائمہ معصومین کے اقوال کو سنا اور ان کے قول سے لطف اندوز ہوئے، ان تمام باتوں پر عمل کریں گے، اور اسی طریقے سے پروردگار عالم کے حضور جو میں نے ائمہ معصومین کے اقوال سے آپ کی خدمت میں بیان کیے دعا کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی آج یہاں یہ موضوع تمام ہوتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں، اس کے بعد جو ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش ہوں گے، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اسی طریقے سے بہشت ٹی وی کے ساتھ آپ جڑے رہیے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم جن شرائط کو ہم نے دعا کی بیان کیا، پروردگار عالم ان شرائط پر ہمیں عمل کرنے کی، ان آداب پر ہمیں غور و فکر کرنے کی، اور خدا کے بارگاہ میں ولایت و امامت کے اعتقاد کے ساتھ اور ان کو وسیلہ بناتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بفضلک و برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔